لاشوں کو بجا کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے علاقے میں دیکھا ہے کسی کا انتقال ہو اور وہ پھر ڈھول بجاتا ہو، خوشی مناتا ہو؟ نہیں، یہ حرام کام بھی کیا جاتا ہے تو غم کے موقع پر نہیں کیا جاتا۔ یہ فعل حرام بھی لوگ کرتے ہیں تو غم کے موقع پر نہیں کرتے، وہ خوشی کے موقع پر کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ حرام کام ہے، فعل حرام ہے، گناہ ہی گناہ ہے، شادی کے موقع پر کریں گے، ولیمے کے موقع پر کریں گے، بچے کے پیدائش کے موقع پر کریں گے، اگرچہ حرام ہے لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ اپنے گھر میں غم کے موقع پر بھی یہ حرام کام نہیں کرتے۔ تو پیارے ذرا بتاؤ تو صحیح، جب غم کا معاملہ ہو، جب کوئی تکلیف پہنچی ہو، جب کوئی مصیبت پہنچی ہو، تو اس وقت جو ہے آپ ڈھول بجاتے ہو، آپ تاشے بجاتے ہو، جب اپنوں کے لیے، اپنوں کے غم میں آپ کا دل یہ گوارا نہیں کرتا، تو پھر جس دن سے میرے امام پر ان یزیدیوں نے پانی بھر دیا تھا، اسی دن سے آپ ڈھول بجا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، دنیا تمہارے عمل کو سمجھے نہ سمجھے، اپنے طور پر تم جو بھی سمجھ لو، اپنے طور پر تم جو بھی خرافات کر لو دین کا عمل سمجھ کر، لیکن اتنا جان لو کہ امام حسین اس عمل سے جو ہے خوش نہیں ہے، اس عمل کو آپ پسند نہیں فرماتے۔ اگر کسی نے یہ کام کیا عمل نیک سمجھ کر کے، یقین جان لے وہ فعل حرام کر رہا ہے۔ حسین کو خوش کرنے کا کام نہیں بلکہ وہ شیطان کو خوش کرنے کا کام کر رہا ہے۔ اب اس میں ہمارے وہ نوجوان جنہیں اگر یہ باتیں سمجھائی جائے تو کہیں گے کہ مولانا صاحب تو اپن جگہ رہا، ہمیں اپن جگہ رہا، ہمیں ضرور بجے تو ڈھولو نہ بجے بے تو کیسے معلوم ہو؟ دوسرے کے جو غیر آدمی اتھین ان کے کیسے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا لوگو دبدبا کیسا ہے؟ ان کے دل میں لوگ ہم لوگ کا کیسے بجے گا، کیسے بیٹھے گا؟ بتاؤ ہمارے نوجوان کو کیا ہوگا؟ آپ غیروں کے دل میں ڈھول بجا کر روب جمانا چاہتے ہیں۔ سنیو سنو، فعل حرام کے ذریعے تمہارا روب و دبدبا غیروں کے دل میں نہیں بیٹھنے والا۔ اگر تم ان کے دلوں میں روب و دبدبا بٹھانا چاہتے ہو تو نکلو فجر کی نماز کے لیے۔ اگر فجر کی نماز پابندی سے شروع کر دی، پانچ وقت نمازوں کو شروع کر دیا، سنتوں پر عمل کر لیا، تو ایسے ہی ان کے دلوں میں تمہارا روب بیٹھ جائے۔ تمہارے کام سے روب نہیں بیٹھتا، اللہ ایمان کا دبدبا غیروں کے دل میں روب بٹھا دیتا ہے۔ سمجھنے کے لیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ قوم کا حال یہ ہے کہ بغیر واقعہ کے سمجھتے ہی آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو میں پیش کروں۔ اجازت ہے؟ ارے بولیے بھائی، اجازت ہے نا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوان، ایک مرتبہ صحابہ کی فوج غیروں کے مقابلے میں ہے، جنگ کے میدان میں ہے۔ جنگ کرتے کرتے کئی مہینے گزر گئے، کامیابی میسر نہیں ہوئی۔ جب کامیابی ملی نہیں تو آپس میں ایک دن مشورہ کرنے لگے کہ ہم ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں، ہم مومن صالح کامل مومن ایمان والے ہیں، آخر وجہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ کامیابی عطا نہیں فرما رہا ہے؟ ذرا غور تو کرو، ہم سے کوئی سنت حضور کی چھوٹ تو نہیں رہی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہم کچھ چھوڑ تو نہیں رہے ہیں؟ تو کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ہاں ایک سنت حضور کی ایسی ہے جسے ہم چھوڑ دے رہے ہیں، اور وہ سنت ہے مسواک کی سنت۔ کون سی سنت؟ ارے بولیے بھائی، وہ فرض کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ فرض تو ادا ہی کر رہے تھے، وہ فرض تو ادا ہی کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے نوجوانوں نے، لشکریوں نے کہا
کہ ہم تو فرائض پہ عمل کر ہی رہے ہیں، ذرا غور تو کریں اپنی زندگی میں کوئی حضور کی سنت تو ہماری چھوٹ نہیں رہی ہے جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، جنگ میں فتح نہیں مل پا رہی ہے۔ اس ساتھیوں نے کہا کہ ہاں ایک سنت حضور کی ہم سے چھوٹ رہی ہے، اور وہ سنت کوئی اور سنت نہیں ہے بلکہ حضور کا پسندیدہ حضور کی پسندیدہ سنت مسواک کی سنت ہے۔ آپس میں مشورہ ہوا، چلو کل صبح جو ہے فجر کے وقت ہم سب کے سب مل کر کے ایک ساتھ ہی اس عظیم سنت پر عمل کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، درود شکر اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد معدن الکرم وعلی آلہ وصحبہ الکرام اجمعین بارک بارک۔ مسواک کی سنت عظیم سنت ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جس نے مسواک کو لازم کر لیا اس کے لیے جنت کی بہاریں ہیں۔ دنیا سے رخصت ہوئے ظاہری طور پر بھی میرے آقا نے اس سنت پر عمل فرمایا۔ حضور کا سر اقدس حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زانو اقدس پر ہے، اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ حضور بستر پہ لیٹے، بہرحال سرکار لیٹے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ مجھے مسواک دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک کو دیا، اور کچھ روایت میں یہ ہے کہ چبا کر دیا، چبا کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا، اور آقا نے فرمایا کہ لوگوں مسواک کو لازم پکڑیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مسواک کیا اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہ بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ساری بیماریاں پیٹ سے جنم لیتی ہیں مسواک کے ذریعے، اور یہ پیٹ کا مرض منہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے منہ کو صاف کیا مسواک کے ذریعے، یہ برش اور کولگیٹ سے نہیں، آج تو گاؤں دیہات سے تو کولگیٹے میں آ گیا ہے نا، ارے بولیے بھائی، مسواک کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اکابرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں آپ کہ وضو کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ مسواک کریں، مسواک کریں گے تو ثواب ملے گا زیادہ۔ اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے تو آپ انگلی ہی سے دانتوں کو مل لیں مسواک سمجھ کر تو بھی ثواب ملے گا۔ اگر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو مسواک کو لازم کر لیں، مسواک کو لازم کر لیں۔ گاؤں دیہات کے لوگ بھی مسواک چھوڑ دیں، سبوں نے چھوڑ دیا، اس پر عمل کریں، بہت ساری بیماریوں سے بھی بچیں گے اور فرشتوں کی نگہبانی میں رہیں گے۔ تو تمام نوجوانوں نے مل کر فجر کے موقع پر ایک ساتھ قطار لگا کر اس عظیم سنت پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ حضور کی سنت پر ہم سب عمل کریں۔ مسواک مل کر کرتے ہیں، سب مل کر مسواک کرنا شروع کر دیا۔ جو مد مقابل دشمن ہوتا تھا وہ صبح کے موقع پر ہی رات کے آخر وقت ہی میں اپنے جاسوسوں کو بھیجا کرتا تھا کہ جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح ہمارے سامنے والے جو فوج کے افراد ہیں وہ آج لڑنے کے لیے کیسی تیاری کر رہے ہیں، تاکہ ان کے حربے کو دیکھ کر، ان کے منصوبے کے سمجھ کر ہم اسی طرح سے ان کے کاٹ کو ان کے سامنے پیش کریں گے، اسی انداز میں ان کا مقابلہ کریں گے۔ چند جاسوس کافروں کے آئے دیکھنے کے لیے کہ مسلمان آج کیسی تیاری کر رہے ہیں۔ جب جاسوس پہنچے تو دیکھا کہ اور دن تو یہ تلواروں کو تیز کرتے تھے، بھالوں کو تیز کرتے تھے، نیزوں کو تیز کرتے تھے، آج یہ اتنے مہینے سے کامیاب نہیں ہو سکے ہیں تو اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں۔ وہ روب و دبدبہ اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ بھاگتے ہوئے اپنے سپہ سالار کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ چلو چلو یہاں سے بھاگتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان اب ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ اب تک وہ تلواروں کو، نیزوں کو، انیوں کو، بھالوں کو تیز کر رہے تھے، جب
لوگوں کے دلوں میں روب و دبدبا بٹھانا ہو تو ڈھول بجا کر نہیں، نبی کی سنت پہ عمل کر۔ لیکن نوجوانوں نے اپنا ہی لاجک بنا لیا، اپنا ہی لاجک لگ لیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں ڈھول بجتا ہو آپ اسے روکنے کی کوشش کریں گے نا؟ ارے بولیے بھائی، کب سے محرم ہی میں کہ اور موقعوں پر نا؟ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ ذرا ہاتھ اٹھائے تو صحیح۔ تو بند ہو گیا، لیکن جو نوجوان شادی نہیں کی ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ہاتھ اٹھا دیں ذرا۔ ارے بھائی جو کنوارے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں، میں سب کی شادی کرانے کے لیے رشتہ تلاش نہیں کروں گا، یہ کام آپ کے ماں باپ کا ہے، لیکن ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، بس اتنے ہی کنوارے بیٹھے ہوئے مجلس میں۔ جی شرماؤ مت بابو، شرماؤ مت۔ اچھا بہرحال شرما رہے ہو آپ لوگ کہ کیا ہاتھ اٹھائیں، چچا بھی ہیں دادا بھی ہیں، کہ مولانا صاحب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں، چچا نادر نہیں کیا سمجھیں گے میرے بارے میں، ابا کیا سمجھیں گے؟ جی بہرحال کوئی بات نہیں، لیکن نوجوانوں آج یہ عہد کرو کہ ہم اپنی شادیوں میں یہ حرام کام ہرگز نہیں کریں گے، نہ ڈھول بجائیں گے نہ مجوانے دیں گے کسی کو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے نادیوانوں، یہ ڈھول بجانا یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ جب امام حسین امام علی مقام رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، 10 محرم الحرام کی یہ شام آئی ہے، تو ان یزیدیوں نے کوفوں میں جو ہے خیموں میں، کوفیوں نے آگ لگا دی خیموں میں، اہل بیت اطہار کہ پاک بیویوں کے سروں سے دوپٹوں کو کھینچ لیا، اور پھر جو سر اقدس تھے تو ان سروں کو ان ظالموں نے نیزوں میں چڑھا دیا۔ اللہ اکبر، علی اکبر کا سر مبارک، علی اصغر کا سر مبارک، حضرت قاسم کا سر، حضرت عباس کا سر مبارک، میرے امام حسین کا سر مبارک کو ان ظالموں نے نیزوں پہ چڑھا لیا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا، کسی کو شہید کر دیتا تو اس کے سر کو تن سے جدا کر کے اپنے حاکم کے پاس لے جاتا، نشانی یہ ہوتی کہ ہم نے فلاں کو مار دیا، فلاں کو قتل کر دیا، فلاں کو شہید کر دیا، انعام پانے کے لیے، ثبوت کے طور پر۔ ان ظالموں نے نیزوں پر شہدائے کرب و بلا کے سروں کو چڑھایا اور خوشی کے مارے ناچتے گاتے آگے بڑھے، اور روایتوں میں موجود ہے کہ صرف ناچ ہی گا نہیں رہے تھے بلکہ ڈھول بھی بجا رہے تھے۔ کیا بجا رہے تھے؟ ڈھول بھی بجا رہے تھے۔ تو پتا چلا کہ ڈھول بجانا سنیوں کا کام نہیں، یزیدیوں کا کام ہے، اور ہم انشاءاللہ اس فعل حرام سے خود بھی بچیں گے، اوروں کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے نادیوانوں، کچھ آخری باتیں پھر اس کے بعد میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بہت سارے علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پنجہ رکھتے ہیں، پنجہ۔ چلیے دروشی پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ الکرام والنبی الکریم وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے نادیوانوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے علاقوں میں تعزیہ کے سامنے لوگ پنجہ رکھتے ہیں۔ اب آپ کے علاقوں میں رکھا جاتا ہے نہیں رکھا جاتا مجھے پتہ نہیں، رکھا جاتا ہے نہیں، اور علاقوں میں رکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ رکھا جاتا ہے۔ لوگ پنجہ رکھتے ہیں، تصور یہ کہتے ہیں کرتے ہیں کہ یہ حضرت عباس کا پنجہ ہے، یہ امام حسین کا پنجہ ہے، یہ علی اکبر کا پنجہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ کا نقش وہ زمین پہ گاڑ کر رکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے نادیوانوں،
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یزید امام حسین سے بیعت چاہتا تھا کہ حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر بیعت کر لے اور مجھے امیر المؤمنین تسلیم کر لے۔ میرے امام نے علی اصغر کی شہادت کو تو گوارا کر لیا، اپنے 18 سال کے نوجوان بیٹے کی شہادت کو تو گوارا کر لیا، حضرت عباس کے جسم کو تڑپنا تو گوارا کر لیا، اپنے کنبے کو لٹانا تو گوارا کر لیا، لیکن اپنا پاک دست مبارک یزید پلید کے ہاتھ میں دینا گوارا نہ کیا۔ اور جب میرے امام شہید ہوئے ہیں تو روایتوں میں موجود ہے کہ بعد شہادت بھی ان یزیدیوں کو میرے امام کا ہاتھ ملا نہیں، ان یزیدیوں کو میرے امام کا ہاتھ بعد شہادت بھی نہیں ملا۔ لے کر وہ چلے تو صرف سر کو لے کر چلے۔ اب اس ہاتھ ہے، اس دست مبارک کو، ہاتھ مبارک کو یا تو فرشتوں نے اپنے جو ہے اسے اپنے طور پر محفوظ کر لیا یا پھر رب جس طرح سے چاہے۔ بہرحال روایتوں میں یہی موجود ہے کہ ان یزیدیوں کو میرے امام کا ہاتھ نہ ملا کہ بعد شہادت میں یہ یزیدی میرے امام کا ہاتھ کاٹ کر لے جاتے ہیں یزید کے دربار میں، اور یزید میرے امام کے کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کہتا کہ حسین تو نے زندگی کی سانسیں رہتے ہوئے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دیا، لیکن میں نے تجھے شہید کر کے تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیا۔ ایسا بھی نہ ہو سکا، رب کو یہ بھی گوارا نہیں کہ یزید پلید نواز رسول کے کٹے ہوئے ہاتھ کو بھی اپنے ہاتھ میں لے کر کے کچھ سکون حاصل کر سکے، اپنے دل کو اطمینان دلا سکے۔ رب کو یہ گوارا نہیں، لیکن آج چاہے سنی نوجوان ایسے نالائق ناہنجار ہو چکے ہیں کہ امام علی مقام کا پنجہ بناتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں لے کر گھومتے ہیں، یہ تصور دینے کے لیے کہ امام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہم نے لیا ہے۔ معاذ اللہ کی رحمت۔ یہ کردار یزیدیوں کا کوفیوں کا ہے کہ امام کا ہاتھ تو نہیں ملا تھا، پنجہ ہی بنا کر اپنے ہاتھ میں ہم رکھ لیں، مصنوعی ہاتھ رکھ لیں۔ یہ ان کا عمل ہے، لیکن ہمارے نوجوان اسے سمجھتے ہیں یہ کام درست ہے؟ ارے بولو بھائی، درست نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بار ایک اور بہت بری رسم جو خواتین میں رائج ہے۔ ابھی میں آ رہا تو یہ لاک ڈاؤن بھی میں نے دیکھا کہ آپ کے علاقے اور آپ ہی کا علاقہ نہیں، بہت سارے علاقے ایسے ہوں گے، لیکن دیکھا آپ ہی کے علاقے میں، اسی لیے میں آپ کا علاقہ کہہ رہا ہوں، ناراض مت ہوئیے۔ جی میں جہاں دیکھوں گا وہیں کے بارے میں بولوں گا نا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے علاقے سے کچھ دوری پر راستے میں میلہ لگا ہوا تھا، جگہ کا نام تو مجھے پتہ نہیں ہے، میلہ لگا ہوا تھا۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ ذرا دیکھو اس میں مرد حضرات کتنے ہیں، تو 5 بھی مرد مجھے نظر نہیں آئے کہ میں گن سکوں کہ 5 مرد بھی، اور عورتیں 100 سے زائد ہیں، 200-300 عورتیں ہوتی ہیں، صرف عورت ہی عورت، نوجوان اور جو ہے لڑکیاں، خواتین، عورتیں، سب کے سب پہنچی ہوئی بن سنور کے، بغیر حجاب، بغیر پردے، بن سنور کے پہنچی ہوئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے باروں، میں خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت کی کنیزاؤں، ذرا تصور تو کرو، جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر اقدس کو یزیدی نیزوں پر لے کر چل رہے تھے، حضرت علی اکبر کے سر کو یزیدی نیزے پر لے کر چل رہے تھے، اور یہ لٹا ہوا قافلہ جب دمشق
اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عبدالمنان رضوی کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔